ایران کے علماء نے یہ کہا کہ شادی کر لو. جب شہنشاہ ہندوستان سے شادی کر لو گی تو پورا ملک ہمارا ہوگا. اور ایران کے سارے مولویوں کو اپنی تمام تر خبیث رافضیت کے ساتھ ہندوستان نے منتقل کیا. ملک پر جتنے بھی صوبے تھے سب پہ رافضیوں غلبہ ہو گیا. یہ دور اعلی حضرت کا ہے. رافضیت بڑھ رہی تھی مگر اس دور میں ہمارے امام نے کم و بیش 6 کتابیں لکھ کر کے رافضیت کی جڑیں اکھاڑ دی ہیں, ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا ہے. مغلوں کا زوال ہو گیا تھا, یہ ہونے والا تھا, آخری دور تھا. مغلوں کے زوال سے پہلے ہندوستان میں ایک انقلاب کروٹیں لے رہا تھا. تاریخ ہے. نور جہاں نام سنا ہوگا آپ نے نا, بڑی عجیب عورت تھی, ادیب تھی, شاعرہ تھی. بر مزار ماں غریباں نے چراغے نے گلے نے پرے پروانہ سوزت نے سنائے بلبلے. جہانگیر کے دور میں بے یار و مددگار وہ ایران سے آئی. جہانگیر نے شادی کا پیغام دیا, اس نے انکار کر دیا. پھر پیغام دیا, پھر انکار کر دیا. 2 سال تک انکار کرتی رہی. اس کے بعد اس کی شادی شیر افغن سے ہوئی. شیر افغن کو جہانگیر نے دکن کے مہا سے بھیجا, مارا گیا. جہانگیر نے پھر دعوت دی, پھر قبول نہیں کیا. پھر ایران کے علماء نے یہ کہا کہ شادی کر لو. جب شہنشاہ ہندوستان سے شادی کر لو گی تو پورا ملک ہمارا ہوگا. میں انحراف کا آغاز جو ہوا ہے اس کا کرنا چاہتا ہوں. جہاں سے انحراف شروع ہوا ہے پورا ملک ہمارا ہوگا. سماعت فرمائیے. ہمارے افریقہ کے عالم تشریف لا رہے ہیں, زیارت بھی کیجیے اور سنیے بھی. پورا ملک ہمارا ہوگا. سن رہے ہیں آپ؟ توجہ. اور پھر اس نے جہانگیر کو شراب پلانا شروع کیا. شادی کر لی اس نے, اور ایران کے سارے مولویوں کو اپنی تمام تر خبیث رافضیت کے ساتھ ہندوستان نے منتقل کیا. نور اللہ شوشتری یہ مجتہد اعظم تھا ان کا. اس نے ایک روز کہا تھا ز عمر خیش بیزارم کیوں نام عمر دارد. میں اپنی زندگی سے بیزار ہوں اس لیے کہ اس میں عمر کا نام آتا ہے. علماء نے سنا اور تڑپ اٹھے, احتجاج ہوا پورے ملک میں. جہانگیر نے نور اللہ شوشتری کو بلایا اور کہا کہ تم نے یہ گستاخی کی. خاموش. نور جہاں پردے سے باہر آ گئی. جہانگیر کے پردے میں شہنشاہ زمن. حضور میرے آقا کو بچا لیے, میں توبہ کرتی ہوں, معافی مانگتی ہوں. کہا نہیں. جانا, یہ جملہ سنیے ایک شرابی تاجدار کا, جانا تورا جان دادم ایمان نہ دادم. میں نے تجھے جان دیا ہے, ایمان نہیں دیا ہے. تو جانے منس تھی بھائی, عمر میں ایمان منس. سبحان. تو میری جان ہے, عمر میرا ایمان ہے. تلوار سے مارا, زبان کھینچ لی, اسی زبان گستاخی کرتا تھا. اس نے یہ کیا مگر نقصان کیا ہوا جانتے ہیں؟ جب مغل کمزور ہوئے, دلی کا آخری تاجدار بے بس ہو کر کے انڈمان کے لیے کہیں اور روانہ کیا گیا, تو اس وقت پورے ملک پر جتنے بھی صوبے تھے سب پہ رافضیوں غلبہ ہو گیا. یہ دور اعلی حضرت کا ہے. یہ بڑا بھیانک دور تھا. انہوں نے اپنے اس سرمایہ سے جو مغلوں سے حاصل کیا تھا, تعزیہ داری کرو, ہماری رسمیں مناؤ, ہم تمہیں زمین دیں گے, جاگیردار کے جتنی بڑی بڑی ریاستیں تھیں سب ان کے کنٹرول میں تھیں. رافضیت بڑھ رہی تھی مگر اس دور میں ہمارے امام نے کم و بیش 6 کتابیں لکھ کر کے رافضیت کی جڑیں اکھاڑ دی ہیں, ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا ہے. تجدید کا ایک رخ نہیں ہے. تاریخ کے رشتے سے جوڑو, جائزہ لو تو امام احمد راز کی عظمت کا احساس ہو سکے گا. اگر وہ نہ ہوتے تو رافضیت اتنی برہنہ نہ ہوتی. رافضیت کی چھوٹی شاخ تفضیلیت ہے جو آج بھی پھیل رہی ہے. اس کے سلسلے میں ہمارے امام نے جو بنیادیں فراہم کر دی ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں, ہمیں صرف پھیلانا ہے اور عام کرنا ہے.